أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المبعوث رحمة للعالمین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین۔ وقال اللہ عز وجل فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرین۔ انشاءاللہ آج کی جو تفسیر ہے آیت نمبر 56 سے، آیت نمبر 50/6 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے، آیت نمبر 50/6 سے۔ آیت نمبر 50/6 میں اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک پس جن لوگوں نے کفر کیا، رہا جن لوگوں نے کیا ہے، فَأَمَّا رہا جن لوگوں نے، الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا، مطلب جو کافر ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ سورہ آل عمران کی شروع کی 80/3 آیت عیسائیوں کے اگینسٹ میں نازل ہوا، عیسائیوں کے خلاف نازل ہوا۔ کون سے عیسائیوں کی جو جماعت تھی؟ نجران سے جو جماعت آ کر تھی عیسائیوں کی، جو ہمارے نبی سے کہے ڈیبیٹ کر رہی تھی، ہمارے نبی سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نعوذ باللہ فلاں کا، ہمارے نبی اس کا جواب دے رہے تھے، اسی میں تمام آیتیں نازل ہوئی۔ تو لیکن ہمارے نبی نے کیا ہے ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کی۔ وہ جو عیسائی جو آ کر تھے نجران سے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کی، تو یہ آیت نازل ہوئی فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پر جن لوگوں نے کفر کیا، مطلب عیسائیوں نے ہمارے نبی پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو گویا کہ انہوں نے کفر کیا۔ عیسائی بھی کیا ہے، کافر ہیں، جس طرح کافر یہودی ہیں اسی طرح عیسائی بھی کیا ہے، عیسائی بھی کیا ہے، کافر ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس رہا جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ہم ان کو سخت عذاب دیں گے، فَأُعَذِّبُهُمْ ہم ان کو عذاب دیں گے، عذابًا شدیدا سخت عذاب، کہاں دیں گے؟ فی الدنیا، دنیا میں بھی دیں گے، اور فی الآخرہ، آخرت میں بھی کیا ہم کیا ہے ان کو عذاب دیں گے۔ وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی مدد نہیں کرے گا، اس دنیا میں بھی ان کا کوئی مدد نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے بھی کیا ان کا کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یہاں دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ فَوَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں بھی عذاب دیں گے۔ آخرت کا عذاب تو معلوم ہے انگار ہے، کیا دنیا کا عذاب بھی کیا ہے انگار ہے؟ نہیں، دنیا کا عذاب مطلب تکلیف ہے، یہ مطلب ہے، دنیا کا عذاب کا مطلب تکلیف ہے، یہ مطلب۔ اس کو سمجھنے کے لیے بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السفر قطعۃ من العذاب، سفر کیا ہے؟ جہنم کا ایک حصہ ہے، عذاب کا ایک حصہ ہے۔ میں بھی سفر کرتا ہوں، آپ بھی سفر کرتی ہیں، مطلب اس میں کچھ تکلیف ہوتی ہے، سفر میں جانا آنا کچھ تکلیف ہوتی ہے سفر میں، تو مطلب سفر میں عذاب، مطلب سفر انسان کو تکلیف دیتا ہے، اچھا کھانا نہیں ملتا ہے، اچھا بستر نہیں ملتا ہے سونے کے لیے، اچھا روم نہیں ملتا ہے رہنے کے لیے، مطلب سفر میں تکلیف آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سفر کیا ہے؟ عذاب کا ایک حصہ ہے، مطلب سفر میں انگار نہیں ہوتا، مطلب انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں عذاب کا مطلب اسے تکلیف ہونا، اللہ تعالیٰ طرح طرح کے کافروں کو کیا ہے تکلیف دے گا دنیا میں، اور آخرت میں کیا ہے ان کے لیے عذاب ہے۔ پھر اللہ نے اس کے اگینسٹ میں، کیونکہ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ مومنوں کا، کافر کا ذکر کے بعد مومنوں کا ذکر ہوتا، جہنم کا ذکر کے بعد جنت کا ذکر ہوتا، نیک لوگوں کے ذکر کے بعد برے لوگوں کا ذکر ہوتا، یہ قرآن کا کیا ہے ایک طریقہ ہے۔ وہی کیا ہے یہاں کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے مومنوں کا ذکر کیا، آیت نمبر 57 میں، 50/7 میں، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہا جن لوگوں نے ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل صالح کی، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ہم ان کو پورا کا پورا بدلہ دیں گے، مطلب نیک عمل آپ نے جو بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کا پورا بدلہ آپ کو دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، یعنی کہ آپ جتنے بھی نیک کیوں نہ ہو لیکن آپ ظلم مت کیجیے۔ ہم لوگ کیا ہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہاں صحیح بات ہے، لیکن جتنے بھی نیک ہم ہو لیکن ظلم نہیں کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ کیا ہے ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔
یہاں ایک عقیدے کا جو مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واللہ لا يحب محبت نہیں کرتا ظالموں سے. کیا اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. دلیل قرآن میں کئی جگہ ہے واللہ يحب المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنون سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ کو اللہ تعالیٰ کیسی محبت کرتا ہے؟ جس طرح انسان محبت کرتا ہے اس طرح نہیں. اللہ تعالیٰ ویسی محبت کرتا ہے جیسے کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. جیسے کہ اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے ویسا کیا ہے بندوں سے محبت کرتا ہے. واللہ لا يحب الظالمین. پھر آیت نمبر 48 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اس سے پہلے جو قصہ ہم نے بیان کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، مریم علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو قصہ ہم نے بیان کیے، عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر جو قصہ ہے، یہ تمام قصے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ قصہ حق ہے، بالکل سچ ہے. یہ قصہ کیا ہے جو قرآن میں جو پڑھا جاتا ہے یہ تمام قصہ کیا ہے حق ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ذالک مطلب عیسیٰ علیہ السلام، ذالک مطلب وہ قصہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، مریم علیہ السلام کا قصہ، عمران علیہ السلام کا قصہ، یہ جو بھی قصہ گزر چکا ہے اس سے پہلے، اللہ نے فرمایا کہ نتلوہ علیک من الآیات. نتلوہ ہم کیا ہے ان کو تلاوت کرتی ہیں تم پر نشانیاں. مطلب یہ سب اللہ کی نشانیاں جو ہے نا جو اللہ نے کیا ہے ہم کو بتایا ہے، ہم کیا ہے قرآن میں اس کو پڑھتے ہیں. نتلو کا مطلب پڑھنا، مطلب ہم قرآن میں کیا ہے وہ تمام قصہ کیا ہے ہم پڑھتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ تمام جو بھی قصہ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. وہ ذکر الحکیم، اور کیا اس میں کیا ہے بہترین کیا ہے نصیحت ہے، حکمت. آواز اللہ المستعان تمام لوگوں سے صحیح ہوتا ہے؟ کہاں سے ہوا آواز بریک؟ تھوڑا اگر آواز بریک ہوتا ہے تو آپ بتا دیجئے انشاءاللہ، پھر وہاں سے تفسیر ہوگی انشاءاللہ، کوئی بات نہیں. جو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ آیت کی تفسیر اگر دوبارہ کر دیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ. وہ ذالک نتلوہ علیک من ذالک، یہ جو تمام قصہ ہے، ذالک عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، مریم علیہ السلام کا قصہ، نتلوہ علیک ہم کیا ہے ان کو تم پر تلاوت کرتے ہیں. یہ نشانیوں میں سے اللہ کے، مطلب یہ تمام قصہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ نے کیا ہے قرآن میں ذکر کی. کیوں؟ والذکر الحکیم، والذکر نصیحت، حکیم حکمت بھری، مطلب یہ تمام قصے میں کیا ہے حکمت بھری نصیحت ہے، تمہارے لیے کیا ہے نصیحت ہے. آیت نمبر 59 میں اللہ نے یہاں فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ کے پاس کیسی ہے؟ کمثل آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے، خلقہ ان کی پیدائش میں آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسا پیدا کیا؟ خلقہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا من تراب، مٹی سے، ثم قال له پھر اللہ نے کہا، مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ کن زندہ ہو جا، فیکون آدم علیہ السلام کیا ہے زندہ ہو گئے. کن پھونکا اللہ نے، آدم علیہ السلام کیا ہے زندہ ہو گئے. اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی طرح ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا. ہاں یہ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ 80 پر 3 آیت جو ہے نا عیسائیوں کے خلاف میں نازل ہوا. جو نجران جو لوگ آ کر تھے جو ہمارے نبی سے کیا ڈیبیٹ کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. کون کہتے تھے؟ عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی کیا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ کے بیٹے. اللہ نے کہا ان کا جواب دیتے ہوئے، جبکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں، صرف وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بیٹے نہیں. اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ جہاں تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے مانتے ہیں، جبکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بغیر باپ کے پیدا کیا، جبکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تم کیوں آدم علیہ السلام کے بارے میں ایسا نہیں بولتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا بولتے ہیں؟ جبکہ زیادہ حقدار کیا ہے؟ اگر ہوتے تو آدم علیہ السلام ہوتے اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ اللہ کو بیٹا نہیں ہے. اگر ہوتے تو کون ہوتے؟ آدم علیہ السلام ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بغیر ماں باپ کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہے نا، بغیر صرف باپ کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، جبکہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا.
لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ تم نہیں رکھتے، جبکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں ایک ہی طرح پیدا کیا۔ کیسا پیدا کیا؟ کن فیکون۔ اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو کن پیدا ہو جا، آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ کن پیدا ہو جا، تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ یعنی کہ اللہ نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا، جبکہ تم آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا آدم علیہ السلام ہی کی طرح پیدا کیا۔ کیسا پیدا کیا؟ اسی طرح آدم علیہ السلام ہی کی طرح، جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد کن سور پھونکا، اس میں ہوا پھونکی، تو اللہ نے آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، جبکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ویسا ہی پیدا کیا۔ تو اللہ نے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو ہے، جبکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ تو اگر بیٹا ہوتے تو آدم علیہ السلام ہوتے، جبکہ آدم علیہ السلام بھی لم یلد ولم یولد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ کے پاس کیسا ہے؟ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی طرح ہے، آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ مثل کا مطلب طرح۔ آدم علیہ السلام کیسا پیدا کیا؟ خلقہ من تراب، خلقہ، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا من تراب، مٹی سے، ثم قال لہ، پھر اللہ نے ان سے کہا کن پیدا ہو جا، تو آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، پیدا ہو گیا آدم علیہ السلام۔ بس اللہ نے اسی طرح کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ آواز اسٹک ہو رہا ہے آپ لوگوں سے؟ بتا دیجئے، کیونکہ اگر اسٹک ہو رہا ہے تو انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں جو ہے نا اس آیت میں اللہ نے قیاس کا استعمال کیا، قیاس۔ اب بھی آواز یہ ہو رہا آپ لوگوں سے، دوبارہ ریپیٹ، کون سی آیت ریپیٹ کرنا ہے؟ تھوڑا اگر بتا دیں، کیونکہ آیت نمبر 58 جو ہے نا، آیت نمبر 58 ذالک نتلوہ علیک، آیت نمبر 58 میں کیا بھی نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ذالک، یہ تمام قصہ، ذالک مطلب اشارہ ہے، آیت نمبر 50 میں ذالک، یہ تمام قصہ نتلوہ علیک من الآیات، ہم کیا ہے ان کو تلاوت کرتی تم پر میرے نشانیوں میں سے۔ اللہ نے کیا ہے یہ تمام قصہ کیا ہے، مریم علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، یہ تمام قصہ کیا ہے اللہ کیا ہے ہمارے نبی کو بتاتا ہے، ہمارا نبی کیا ہے وہ تمام قصہ کیا ہے ہم کو بتاتی۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ جو تمام قصہ جو ہے نا ہم نے بیان کیے ہیں قرآن میں، وہ ذکر الحکیم، اس میں کیا ہے نصیحت ہے تمہارے لیے، بس اتنے ہی بات ہے، مطلب یہ جو تمام قصہ ہے اس میں کیا ہے تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ آیت نمبر 59 میں 50/9 میں جو بات اللہ نے قیاس کا استعمال کیا، قیاس بھی کیا ہے ہمارے لیے دلیل ہے۔ اب دیکھیے کئی ایسی جماعت ہے جو قیاس کو نہیں مانتی ہے، قیاس، کیونکہ قیاس بھی کیا ہے ہمارے لیے دلیل ہے۔ قیاس کا کیا مطلب ہے اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ فقہی مسائل کو اگر آپ سمجھیں گے تو اسی کو قیاس بولتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ قیاس میں نیا کیا آ گیا دین میں، لوگ مانتے ہیں، لیکن قیاس بھی کیا ہے ہمارے لیے دلیل ہے۔ قیاس کیا ہے اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو مثال ہے قیاس کی وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سفر میں آپ جاتے ہیں تو کیا ہے ہر جگہ پانی نہیں رہتا ہے، تو پتھر کے ذریعے سے بھی استنجا کر سکتے ہیں۔ کسی کو پیشاب آیا، پیشاب آنے کے بعد پانی نہیں تھا تو پتھر کا استعمال کر سکتا ہے، پتھر کا استعمال کر سکتا ہے، یہ حدیث میں آ کر ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے اہل علم نے فرمایا کہ ٹشو کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹشو پیپر جو ہے نا اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لکڑی کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ حدیث میں کس کا ہے؟ صرف پتھر کا ہے۔ ہاں اگر پتھر نہیں ہے تو آپ لکڑی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹشو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو بولتی ہیں قیاس۔ کیوں؟ قیاس کا معنی یہ ہے کہ اس کا ایک لیے ایک حدیث ہو، اسی حدیث سے کیا ہے ہم مسئلہ نکالیں گے قیاس کے ذریعے سے۔ یہاں حدیث کیا ہے؟ پتھر کے ذریعے سے استنجا کرنا، یہ حدیث میں ثابت ہے۔ پتھر کے ذریعے سے کیا ہے استنجا کرنا، یہ حدیث میں ثابت ہے۔ اسی سے ہم قیاس کریں کہ کیا قیاس کریں کہ اگر ٹیشو پیپر ہے تو آپ کیا ہے استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ لکڑی ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل جو مقصد ہے پاکی حاصل کرنا۔ اگر آپ پتھر کے ذریعے سے پاکی حاصل کر لیں گے تو حاصل ہو جائے گا، اگر آپ ٹیشو کے ذریعے سے کریں گے تب بھی حاصل ہو جائے گا، اگر آپ لکڑی کے ذریعے سے کریں گے تب بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہ لکڑی اور ٹیشو یہ قیاس سے کیا ہے ہم استدلال کریں،
اسے بولتی ہیں قیاس۔ دیکھیے آپ کو مثال دیتا رہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی ایک اور مثال، حدیث میں کہیں بھی نہیں کہ بیڑی پینا حرام ہے، کہیں بھی نہیں۔ اب لوگوں نے کیوں حرام کیا علماء نے؟ کیونکہ قیاس کی وجہ سے، قیاس کی وجہ سے علماء نے حرام کیا۔ قیاس کیا ہے؟ سب سے پہلے معلوم ہو کہ قیاس کے متعلق جو پہلی بات قرآن حدیث سے دلیل ہونا چاہیے۔ یہاں دلیل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، نشہ شریعت میں حرام ہے، تھوڑا بھی نشہ ہو شریعت میں حرام ہے۔ یہ حدیث نسائی میں، حدیث اسی سے علماء نے قیاس کی کہ یہ جو سگریٹ ہے نا اس میں بھی نشہ ہے، سگریٹ پہ بھی نشہ ہے، اس وجہ سے کہا ہے سگریٹ بھی کہے حرام ہے۔ کہاں سے معلوم ہوا؟ قیاس سے۔ ہر وہ چیز جس میں نشہ ہے وہ چیز حرام ہے، اسی وجہ سے سگریٹ میں بھی نشہ ہے، سگریٹ سے بھی کیا ہے بچنا چاہیے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ نشہ۔ نشہ اگر جس میں بھی ہو وہ چیز حرام ہے۔ یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ قیاس۔ ایک اور مثال، بس قیاس کی مثال کا، یہ فقہی مسائل ہیں آپ کو سمجھنے کے لیے، بس اس کو سمجھنے کے لیے۔ ایک اور مثال، اس زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے جو ساکس جو لوگ پہنتے تھے وہ کون سے ساکس تھے؟ چمڑے کے ساکس پہنتے تھے۔ چمڑے کے ساکس پہ ہمارے نبی اور صحابہ چمڑے کے ساکس پہنتے تھے، اسی پر کیا ہے مسح کرتے تھے۔ ایسا کہ ساکس پر مسح کرنے کا جو مسئلہ ہے تو یہ ہمارے نبی کے زمانے میں تھا۔ کیوں مسح کرتے تھے صحابہ؟ کیونکہ وہ بار بار نکالنے تکلیف ہوتی تھی۔ اور آج کے زمانے میں کیا ہے نارمل ساکس ہے، روئنگ کا ساکس ہے، کیا ہم اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں؟ جواب ہے جائز ہے۔ دلیل قیاس۔ کیا قیاس ہے؟ ہمارے نبی چمڑے کے اس زمانے میں کیا چمڑے کے ساکس اس ساکس پر مسح کرتے تھے، وہی آج کے زمانے میں کیا ہے اس کا ساکس ہے۔ کون سا ساکس؟ روئنگ کا ساکس وغیرہ بھی ہے جو چمڑے کا ساکس نہیں ہے، اس پر بھی مسح کر سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دلیل صرف یہ ہے کہ کیا ہے مسح کرنا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے اس زمانے میں ساکس صحابہ کیوں مسح کرتے تھے ساکس پر؟ کیونکہ بار بار نکالنا تکلیف ہوتی تھی۔ یہ ساکس بھی ویسا ہی ہے، آپ روئنگ کا ساکس اٹھا لے، جو بھی ساکس آپ اٹھا لے اس میں بار بار نکالنا تکلیف ہے، تب آپ نکال کے وضو کریں گے مسح کریں گے، تکلیف ہوتا ہے۔ تو علماء نے کہا ہے جو چمڑے کے ساکس پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ آج کے جو ساکس ہے اسی پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، دونوں ساکس ہی ہیں۔ تو یہ بھی قیاس کی ایک دلیل ہے، یعنی کہ اللہ نے کہا ہے قیاس کا استعمال کیا ہے۔ اس کی ایک اور آسان مثال سمجھنے کے لیے، عورتیں جو اوڑھنی، عورتوں کا بھی سر کا مسح ہے نا، وضو کے وقت کیا عورتوں کو بھی سر کا مسح کرنا ہے، تو کیا عورتیں اوڑھنی پہنتی ہیں تو کیا ہے سر کا مسح کے لیے کیا ہے اوڑھنی نکالنا ہے، اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ لیکن کبھی عورتیں ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پورے مرد ہوتی ہیں، اب وضو کرنا بھی اس کے لیے ضرورت ہے، تو کیا کرے گا عورت؟ وضو بھی اس کے لیے کرنا ہے تو کیا اوڑھنی نکالے گی؟ اوڑھنی نکالے گی تو مرد حضرات اس کا بال دیکھیں گے، یہ سب ہوگی، مطلب پورا کھلے گا اوڑھنی، تو وہاں وہ کیا کرے گا عورت؟ اوڑھنی کے اوپر ہی مسح کر سکتی ہے، اوڑھنی کے اوپر بھی کہے عورت کیا ہے مسح کر لے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے نبی کیا ہے، ہمارے نبی جو پہنتے تھے امامہ، جیسے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء جو پرانے زمانے میں تھے وہ کیا امامہ پہنتے تھے سر کے اوپر، جو کیا بولتے ہیں انگلش وغیرہ مجھے معلوم نہیں ہے، امامہ بولتی ہے عربی زبان میں، وہ جو تلپا جو پہنتے نا، تلپا بھی اگر ہے تو تلپا کے اوپر مسح کرتے تھے ہمارے نبی۔ کیوں؟ کیونکہ ریزن یہی تھا کہ تلپا نکالنا تب تکلیف ہوتا تھا، تو اس وجہ سے ہمارے نبی تلپا کے اوپر کیا ہے مسح کرتے تھے۔ اسی طرح اگر اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کو کیا ہے نکالنا تکلیف مطلب اگر آپ عورت سر کا اوڑھنی نکالے گی مسح کے لیے تو وہاں جو مرد حضرات ہیں وہ تمام لوگ دیکھ لیں گے، تو ایسے وقت کیا ہے عورت کیا ہے اگر مجبوری وغیرہ ہے تو وہاں عورت کیا کرے گی؟ سر پر ہی کیا ہے سر کے اوپر اوڑھنی کے اوپر ہی کیا ہے مسح کر لے گی۔ کہاں سے معلوم ہوا؟ قیاس کے ذریعے سے۔ بس قیاس کی 4 مثال ہے، میں آپ کے سامنے مختصر سمجھنے کے لیے آپ کو بتایا، بس سمجھنے کے لیے کیا ہے قیاس کی 4 مثالیں، اگر آپ سمجھیں گے تھوڑا تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ مطلب یہی قیاس ہے تو اللہ نے کہا یہاں استعمال کیا، وہی کہا آج کے ایک جو نئی جماعتیں جو نکلتی ہیں وہ قیاس کا انکار کرتی ہیں، جبکہ قیاس ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نصیحت کرتی ہے کہ تم قیاس کرو مسئلے میں، قرآن حدیث میں کیا ہے قیاس جائز ہے، ہاں کب جائز نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کیا ہے اصل جو ہے نا قیاس کا ہے شریعت میں جائز ہے۔ وہی اللہ نے کہا ہے قیاس کا استعمال کیا، جس طرح ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اسی طرح ہم نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، دونوں برابر ہیں، لیکن تم کیوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک عقیدہ رکھتے ہیں اور آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک عقیدہ رکھتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، جبکہ اللہ نے دونوں کو کیا ہے ایک ہی طرح پیدا کیا، کن فیکون کہا دونوں پیدا ہو گئے۔ تو یہ اللہ نے کہا قیاس سے کیا ہے عیسائیوں کا جو جواب
اللہ نے دی ہے۔ اس سے علماء نے کہا ہے قیاس کا استدلال کیا ہے کہ قیاس بھی کیا ہے شریعت میں جائز ہے۔ یہ فقہ کی کتابوں میں آپ کو بہت زیادہ آپ کو ملے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ الحق من ربک، یہ تمام چیز حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، مطلب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ بالکل حق ہے۔ الحق یہ حق ہے من ربک، اللہ کی جانب سے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے ایک نبی بنایا، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ بھی کیا ہے بالکل حق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح عقیدہ جو ہے نا وہی حق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مریم علیہ السلام سے پیدا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ بات کیا ہے بالکل حق ہے۔ الحق من ربک، یہ تمام چیز حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، مطلب اللہ کی جانب سے۔ کیسے اللہ کی جانب سے؟ اللہ ہی نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ نے تمام چیز قرآن میں بیان کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ بھی نہیں ہیں۔ بعض عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ الحق من ربک، یہ تمام چیز کا ہے حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، مطلب اللہ نے جو بھی بات بیان کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے ایک مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بس وہ تمام چیز کا ہے حق ہے۔ فلا تکونن من الممترین، فلا تکن من الممترین، اور تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا شک کرنے والوں میں سے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں کہ نہیں، یہ جائز نہیں آپ کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوں گے، یہاں بھی شک آپ کے لیے جائز نہیں، یعنی کہ شک مت کرو، یہ یقینی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود کیا ہے حق کو واضح کیا قرآن میں، وہی اللہ نے فرمایا کہ الحق من ربک، یہ اللہ کی جانب سے حق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ تمام چیز کا حق ہے، تم اس کے بارے میں شک نہ کرو۔ فلا تکونن من الممترین، فلا تکن، تم نہ ہو جاؤ من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 61 میں مباہلے کا ذکر ہے۔ مباہلے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے سب سے پہلے آپ کو بیان کر مباہلہ کسے بولتے ہیں، مباہلے کا کیا ہے ذکر ہے۔ مباہلہ کسے بولتے ہیں کہ دو جماعت تھے، یہاں کیسا ہوا کہ عیسائیوں کی جو جماعت ہمارے نبی کے پاس آ کر تھی، انہوں نے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ بعض وہ نجران کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے نعوذ باللہ اللہ ہے۔ دونوں میں مباہلہ ہوا۔ مباہلہ کا مطلب بدوا دینا۔ کیسا؟ دونوں لوگ آنا ہے، یہ لوگ بھی آنا ہے، عیسائیوں بھی آنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون آگ تھے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہ، اور ہمارے نبی اور علی رضی اللہ عنہ، 5 جنے آ کر تھے ہمارے نبی کے ساتھ۔ اور یا ساتھ میں کیا ہے یہ نوجوان کے جو ہے نا وہ لوگ بھی آ کر تھے۔ اب کیا ہوا؟ حق اور باطل کیا ہے اس کا ایک طریقہ پہچاننے کا یہ ہے کہ مباہلہ کرنا ہے۔ مباہلہ کے مطلب تمام لوگ کیا ہے آسمان کے نیچے آ جائیں گے اور بدعا کریں گے، بدعا کریں گے اللہ تعالیٰ جو حق پر ہے اسے تو باقی رکھ، جو حق پر نہیں ہے اسے تو غارت کر دے، بس یہ بدعا، اسے بولتے ہیں مباہلہ۔ مباہلہ کا مطلب ایک شخص دوسری شخص پر بدعا دینا ہے۔ حق جماعت بھی آ جائیں گے، باطل جماعت، دونوں جماعت کھڑے ہو جائیں گے، دونوں جماعت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو حق پر ہے اسے تو دنیا میں رکھ، جو باطل پر ہے تو اسے کیا ہے اسی دنیا سے کیا ہے لے لے۔ اسی طرح کیا بلکہ یہاں وہی مسئلہ ہوا جو نجران سے جو لوگ آ کر تھے، جن لوگوں نے کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی مانتے تھے، انہوں نے کیا ہے ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے، تو آخر میں اللہ نے کہا کہ چلو مباہلہ کریں، اللہ نے کہا کہ چلو مباہلہ کریں گے۔ تو وہی کہا آیت نمبر 61 میں وہی ذکر ہے، فمن حاجک فیہ من بعد، فمن حاجک جو آپ سے مسئلے میں جھگڑتے ہیں، حاجہ کا مطلب جھگڑنا، جیسا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، حاج ابراہیم فی ربہ، وہ بادشاہ ابراہیم علیہ السلام سے ڈیبیٹ کرتا تھا، جھگڑتا تھا مسئلے مسائل میں۔ اسی طرح یہاں بھی جو ہے نا یہ جو نجران کے جو لوگ تھے ہمارے نبی سے جھگڑ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اس طرح فمن حاجک جو آپ سے جھگڑتے ہیں، کس کے بارے میں؟ فیہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں نعوذ باللہ فلاں فلاں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اللہ نہیں، ان کو خود معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، اور ان کے پاس یہ بھی علم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں۔ کیسا تھا ان کے پاس علم؟ اللہ نے خود فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر تم اللہ مانتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ماں سے پیدا کیا، جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اگر بیٹا ہوتے تم آدم علیہ السلام ہوتے،
جبکہ آدم علیہ السلام بھی بیٹا نہیں، یعنی کہ ان کے پاس علم تھا کہ آدم عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اللہ کے بیٹے نہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں، ہمارے نبی سے جو لوگ جھگڑتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو اللہ نے ایک حکم نازل کیا۔ اب حق کو معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ فقل، تم بلاؤ ان کو، تعالوا، تعال کا مطلب آؤ۔ ہمارے نبی کا حکم ہوا کہ تم کیا ہے، تمام لوگوں کو بلاؤ، نجران کے لوگوں کو بلاؤ جو آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، ہاں، تمام لوگوں کو بلاؤ۔ تو ہمارے نبی نے کہا تعالوا، تمام لوگوں کو بلایا، جو کہا جاتا ہے کہ سید اور عاقب جو لوگ تھے، وہ سردار تھے اس قوم کے، نجران کے قوم کے کیا ہے، بڑے لوگ تھے، سید اور عاقب، تمام لوگ آئے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ندعو ابناءنا، تم بلاؤ، ہم بلائیں گے ہمارے بیٹوں کو، تم بلاؤ تمہارے بیٹوں کو۔ یعنی کہ مباہلے کا اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہے، جو لوگ مباہلہ کرتا ہے وہ اپنا بیٹا کو لے کر آئے گا، اپنی بیوی کو لے کر آئے گا، اور اپنے گھر والوں کو لے کر آئے گا۔ جس طرح ہمارے نبی کیا ہے، حق اور باطل دونوں جماعت کیا ہے، مباہلہ کرے گی۔ دونوں جماعت مباہلہ مطلب دونوں جماعت کیا ہے، آسمان کے نیچے کھڑے ہو جائے گی، دونوں جماعت ایک دوسرے پر بدعا کرے گی۔ تو مباہلہ میں کیسا ہونا چاہیے، اپنے خاندان والے آنا چاہیے۔ وہی ندعو، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ندعو ابنانا، میں ہمارے بچوں کو بلا کر لاؤں گا، ابناکم، تم تمہارے بچوں کو بلا کر لے آؤ مباہلے کے لیے، ونساءنا، میں میری بیویوں کو بلا کر لے آؤں گا، میں ہماری عورتوں کو بلاؤں گا، ونساءکم، اے نجران والے تم تمہاری عورتوں کو بلا کر لے کر آؤ، وانفسنا، اور میں خود آؤں گا، وانفسکم، تم خود کیا ہے آنا پڑے گا۔ یا ہمارے نبی کیا ہے، حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بلا لیا، ابنانا و ابناکم میں، ابنانا میں ہمارے نبی کے بیٹوں میں سے کوئی نہیں تھے، کوئی نہیں تھا ہمارے نبی کے بیٹوں میں سے، لیکن کیا حسن حسین تھے، حسن حسین تھے بس، جو دور سے تھے ہمارے نبی کے کیا ہے، مطلب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں میں سے، مطلب ہمارے نبی کے بیٹے کا پورا انتقال ہو گیا تھا، اسی وجہ جو قریبی جو رشتہ دار میں سے کون تھے ہمارے نبی کے، حسن حسین تھے رضی اللہ عنہ۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کو ہمارے نبی نے بلایا تھا۔ پھر نساءنا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہاں ہماری عورتوں کو ہم بلائیں گے، تم تمہاری عورتوں کو بلاؤ۔ ہمارے نبی کی جتنی بھی بیٹیاں تھے پورے بیٹیوں کا انتقال ہو گیا تھا سوائے فاطمہ رضی اللہ عنہ، تو ہمارے نبی نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا لیا، وانفسنا، اور ہمارے نبی خود آئے۔ تو اسی طرح جو نجران کے جو لوگ تھے وہ بھی کیا ہے، اپنے لوگوں کو لے کر کیا ہے، اس میں میدان میں آ گئے۔ ہمارے نبی بھی کیا ہے لے کر آئے، یہ نجران کے لوگ بھی کیا ہے ہمارے نبی کو لے کر، وہ لوگ بھی آ گئے۔ مطلب اب کیا ہے، بدعا کرنا ہے۔ اب اگر بدعا کریں گے تو جو حق پر ہے وہ صحیح رہے گا، جو حق پر نہیں ہے وہ کیا ہے، گمراہ ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو موت دے دے گا، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا، اسی دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو یہاں جب یہ لوگ نجران کے لوگ اگر مباہلے کے لیے آئے تو لیکن کیا انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو وہ سید اور عاقب یہ دونوں ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں، اگر کہتے ہیں کہ اے نبی ہم مباہلہ نہیں کریں گے، کیوں؟ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ کی جو مباہلہ جو ہوگا، مطلب جو ہم پر لعنت کریں گے آپ، وہ بالکل حق ہو جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا مباہلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا صلح کر لی کہ ہم کیا ہے مباہلہ نہیں کریں گے، ہم کیا ہے ٹیکس ادا کریں گے، ہم کیا ہے ٹیکس ادا کریں گے۔ وہی کیا ہے ثم نبتہل، یہاں کیا ہے پورے لوگ آ جائیں گے، ابناءنا و ابناکم، بیٹے بھی آ جائیں گے، عورتیں بھی آ جائیں گے، وانفسنا، تم خود بھی آئیں گے، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرنا۔ نبتہل کا مطلب مباہلہ کرنا۔ فنجعل، مباہلہ میں کیا ہے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، بس مباہلہ میں اتنا ہے اللہ تعالیٰ جو جھوٹا ہے تو اس پر لعنت کر، اللہ تعالیٰ جو جھوٹا ہے اس پر تیری کیا ہے لعنت ہو۔ لیکن انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 62 میں ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ جو تمام قصے ہیں نا، یہ جو مباہلہ کا جو قصہ ہے ہمارے نبی اور نجران کے قبیلے سے، وہ الحق، وہ تمام قصہ کا حق ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لہو، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، لہو العزیز، غالب ہے اور حکیم ہے اور حکمت والا ہے۔ فإن تولوا، یہاں وہی ذکر ہے جب ان کو مباہلے کے لیے بلایا گیا، نجران کے جو عیسائی وہ لوگ کیا ہے انکار کر گئے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ لوگوں نے خود فرمایا تھا اگر یہ نبی حق پر ہیں تو ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارے بچے برباد ہو جائیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خود نجران کے لوگوں نے کہا کہ اگر محمد حق پر ہے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو فإن تولوا، جب ان سے مباہلہ کو بلایا، کہ تولوا کا مطلب اعراض کرنا، مطلب نہیں ماننا، انہوں نے کہا ہے مباہلے کا ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں مانا۔ فإن اللہ علیم بالمفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مفسد کون ہے۔
یہ آج کا جو درس کیا ہے وہ ہو گیا۔ مباہلے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک مثال سمجھنے کے لیے یوں سمجھو کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کئی لوگوں سے مباہلہ کیا، امام ابن حجر اور گمراہ لوگوں سے، امام ابن حجر حق پر تھے، یہ گمراہ لوگ تھے، مباہلہ کیا۔ ایسا ہوا کہ جو لوگ مباہلہ کرتے تھے، ایسا ہوا کہ ابھی مجلس میں مباہلہ کرے، وہ شخص نکلا، گمراہ شخص کیا ہے، امام ابن حجر رحمہ اللہ اور گمراہ شخص دونوں کھڑے ہو گئے، تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو جھوٹا ہے تو اس کو برباد کر دے، تو سامنے والا بھی وہی فرمایا، گمراہ شخص بھی وہی فرمایا، مباہلے میں وہی ہوتا ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو لعنت کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا، یہ شخص چلا گیا، امام ابن حجر مسجد ہی میں بیٹھے تھے، اس کے بعد یہ شخص چلا گیا، گمراہ شخص، کہا جاتا ہے کہ اسی دن کیا ہے وہ اندھا ہو گیا، اپنے گھر کو جانے سے پہلے وہ اندھا ہو گیا، بلکہ گھر میں جا کر اس کی موت ہو گئی، اس کی موت ہو گئی۔ اسی طرح ہندوستان کا جو مشہور واقعہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، انہوں نے کیا ایک شخص مباہلہ کیا تھا جس کا نام غلام احمد قادیانی۔ یہ غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا۔ تو ثناء اللہ امرتسری نے اس سے مباہلہ کیا، کس سے؟ غلام احمد قادیانی سے۔ تو دونوں مباہلہ کی، دیکھیے مباہلہ کی بات کیا ہوا، ایک ہی سال میں کیا اس کی موت ہو گئی۔ کس کی؟ مباہلے میں کیا ہوتا ہے کہ جو حق پر ہے اسے باقی رکھنا، جو باطل پر ہے اللہ اسے موت دینا، یعنی کہ امام ابن ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور غلام احمد قادیانی یہ دونوں آپس میں مباہلہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے یہ ایک ہی سال میں کیا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے۔ کس کی؟ غلام احمد قادیانی، ایک ہی سال میں اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن ثناء اللہ امرتسری مباہلے کے بعد 40 سال زندہ رہتے ہیں، 40 سال زندہ۔ لیکن مباہلے کا مطلب یہی ہے کہ جو باطل پر ہے اس کی موت ہو جائے، جو حق پر ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے، لمبی عمر تک، وہی مطلب ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حق کیا۔ یہ مباہلے میں کیا ہے، اور مباہلے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ تمام ان کی جو خاندان تب کیا ہے برباد ہو جاتے ہیں، اس کے تمام خاندان۔ یہ مباہلے کی جو شکل کیا ہے آج بھی جائز ہے، اور کوئی مباہلہ کرنا چاہتا ہے مطلب کوئی خاص بات ہونا چاہیے، مطلب دین کی کوئی اہم بات پر کیا ہے مباہلہ کرنا جائز ہے، کہ دونوں جماعت آ جائیں گی، دونوں جماعت ایک دوسرے پر بدعا کریں گے، جو حق پر جماعت ہے وہ باقی رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دے گا، جو باطل جو جماعت ہے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سے رسوا کرے گا، اس کو کیا ہے موت دے کر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ یہ آج کا